آپ پچھلی اسمبلی میں آپ 2013 سے 2018 کی اسمبلی میں آپ تھیں. تھی پھر عمران خان کی جو اسمبلی تھی آپ اس میں بھی تھیں. اس میں بھی. آپ نے عمران خان کو کیسا دیکھا, اس حکومت کو کیسا دیکھا, عمران خان کو کیسا دیکھا آپ نے؟ دیکھیے عمران خان صاحب میرے حساب سے سیاستدان تھے ہی نہیں. ان کا ایک شوق تھا پاکستان کے حوالے سے. اچھا شوق جو ہے صرف خواہشوں سے نہیں پورا ہوتا, اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی, تو اب وہ جیسے جو چیز چاہتے تھے نا فوراً ہو جائے, یا جو چیزیں سیاست میں بہت ضروری ہوتی ہیں اس کی انہیں ABCD بھی نہیں پتہ تھی. میرے حساب سے جب وہ منتخب ہو کے آئے تو دیکھیے پرائم منسٹر ہو یا میئر ہو, وہ پورے شہر کا یا پورے ملک کا ہوتا ہے. ان سے بنیادی غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی, سب چور ہیں, سب ڈاکو ہیں, پہلے دن سے. تو جب آپ خود ایک ڈسٹینس کر لیں گے تو دوسری طرف سے تو کوئی رسپانس صحیح آئے گا نہیں. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جتنی اسمبلیاں آتی رہیں وہ بھی مکمل کامیاب نہیں ہوئی نا. صحیح. ہمارا رونا غلط نہیں ہے کہ 76 سال ہو گئے, ہم آج بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں جمہوریت آ گئی یا جمہوریت کا ماحول ہے. آپ ہندوستان سے ہی مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے, ہے نا. ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے نا, ایک ہی نسل کے لوگ تھے, وہ الگ بات ہے. وہاں بھی ہندو مسلم تھے, یہاں ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے, لیکن بہت اس میں فرق رہا. اچھا, پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کوشش کی گئی کہ حکومت اور عمران خان کے جو معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں. ایک کمیٹی بنی بات چیت کی, آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھیں. تو اس کمیٹی میں کیا چیزیں جو ہیں وہ طے ہوئیں اور کیا وجہ ہے کہ وہ پھر ختم ہو گئی, کامیاب نہیں ہو سکی؟ ایکچولی وہ کمیٹی اسی لیے بنائی گئی تھی کہ یہ دونوں طرف سے نا اختلافات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے. اس سے لیجسلیشن میں بھی تکلیف ہو رہی تھی اور عوامی معاملات بھی نہیں چل پا رہے تھے, چیزیں رک کے. تو سوچا یہ تھا کہ ماحول بہتر کرنے کے لیے تو اس میں چند لوگ وہاں سے لیے گئے تھے اور چند لوگ یہاں سے, کیونکہ ہم PDM کا حصہ تھے. میرا تعلق MQM سے ہے نا, تو MQM بھی PDM میں حصہ تھی. ساتھی تھی اور وہاں سے بھی. لیکن دونوں طرف سے گفتگو ہر بار بہت اچھی ہوئی. پہلی میٹنگ بھی بہت اچھی ہوئی, سیکنڈ بھی بہت اچھی ہوئی. سیکنڈ تو بلکہ ایسا ہوا تھا کہ کسی نے اس روز پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جا کے حملہ کر دیا تھا اور خواتین سے بھی بدتمیزی کی تھی. میٹنگ ہماری جیسے 4 بجے شروع ہونی تھی تو یہ دوپہر میں, لیکن ہم جیسے ہی ہم پہنچے اور وہاں اس کے عمران صاحب کے بھی لوگ آئے تو وہ ایک دم گھبرائے ہوئے کہ بھی ہمارے لوگ تو اریسٹ بھی ہو گئے. تو میٹنگ ہماری لوگوں کی طرف سے یعنی PDM والوں نے روک دی تھی کہ نہیں پہلے یہ معلومات لیتے ہیں. ساری معلومات لیں, وہاں سے رہائی کروائی اور سب ہوا. جب وہاں سے اوکے ہوا تو پھر دوبارہ شروع ہوا. تو اور یہ ہم کس لوگ نے کروایا پرویز الہی صاحب کی؟ جب دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں کہ معاملات ختم ہو تو یہ کس نے پھر ان کے گھر پہ چھاپا پڑوایا؟ نہیں, یہی چیز ہم لوگوں نے ڈسکس کی کہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب ایک بہتری کی راہ نکالنے کے لیے دونوں طرف سے لوگ ہیں تو یہ ہے کون؟ صحیح. یعنی جو بھی ہے وہ کوئی ہمارا دشمن ہی ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. ہمیں بھی اپنی یعنی آنکھیں بند کر کے ان چیزوں پہ لڑائی جھگڑا یا کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا ہمیں. تو اس وقت وہ بات ختم ہو گئی تھی اور پھر بات چیت شروع ہو گئی تھی. صحیح. ہاں, لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ طے شدہ تھا, کیونکہ وہاں سے بھی دیکھیے بڑے سمجھدار لوگ تھے. ان کے جو وکیل ہیں جو اب دوبارہ بنائے گئے ہیں, ظفر صاحب کے جو علی ظفر صاحب, تمام اچھے انہوں نے مشورے دیے. ہمارے یہاں سے بھی گیلانی صاحب بیٹھے, وہ شستہ آدمی ہیں. سب کی طرف سے اچھے سجیشن سے, اور کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے بھی ہو گیا تھا. صحیح. ہاں, اچھا اتفاق رائے ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم لوگ جب باہر نکلیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم الگ جو ٹیم کھڑی ہے صحافیوں کی ان سے بات کریں گے, آپ الگ ٹیم سے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اکٹھا کھڑا ہو کے ایک جیسی بات بتانی چاہیے. بالکل, لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ دونوں الگ الگ. ہاں, یہ غلط فیصلہ تھا. صحیح. یہ جنہوں نے مشورہ دیا ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم الگ الگ ہی. تو وہ PDM کے تھے یا PTI کے تھے؟ اب اس میں نہ جائیے آپ. اور جب ہم الگ الگ ہوئے تو ایک طرف سے ان سے کہہ دیا گیا کہ میٹنگ ناکام ہوئی ہے,
اتنا کافی تھا. صحیح. ہم نے یہاں کہہ دیا کہ نہیں میٹنگ کامیاب رہی ہے. اچھا یہ پھر اس کے بعد پھر اس معاملے میں ہاں. آگے بات نہیں. آپ پچھلی اسمبلی میں آپ 2013 سے 2018 کی اسمبلی میں آپ تھیں. تھی. پھر عمران خان کی جو اسمبلی تھی آپ اس میں بھی تھیں. اس میں بھی. آپ نے عمران خان کو کیسا دیکھا, اس حکومت کو کیسا دیکھا, عمران خان کو کیسا دیکھا آپ نے؟ دیکھیے عمران خان صاحب میرے حساب سے سیاستدان تھے ہی نہیں. ان کا ایک شوق تھا پاکستان کے حوالے سے. اچھا شوق جو ہے صرف خواہشوں سے نہیں پورا ہوتا, اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی, تو اب وہ جیسے جو چیز چاہتے تھے نا فوراً ہو جائے, یا جو چیزیں سیاست میں بہت ضروری ہوتی ہیں اس کی انہیں ABCD بھی نہیں پتہ تھی. میرے حساب سے جب وہ منتخب ہو کے آئے تو دیکھیے پرائم منسٹر ہو یا میئر ہو وہ پورے شہر کا یا پورے ملک کا ہوتا ہے. ان سے بنیادی غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے آتے اعلان کر دیا تھا کہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی, سب چور ہیں, سب ڈاکو ہیں, پہلے دن سے. تو جب آپ خود ایک ڈسٹینس کر لیں گے تو دوسری طرف سے تو کوئی رسپانس صحیح آئے گا نہیں. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جتنی اسمبلیاں آتی رہیں وہ بھی مکمل کامیاب نہیں ہوئی نا. صحیح. ہمارا رونا غلط نہیں ہے کہ 76 سال ہو گئے, ہم آج بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں جمہوریت آ گئی یا جمہوریت کا ماحول ہے. آپ ہندوستان سے ہی مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے, ہے نا, ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے نا, ایک ہی نسل کے لوگ تھے, وہ الگ بات ہے. وہاں بھی ہندو مسلم تھے, یہاں ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے, لیکن بہت اس میں فرق رہا. اچھا پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کوشش کی گئی کہ حکومت اور عمران خان کے جو معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں. ایک کمیٹی بنی بات چیت کی, آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھیں. تو اس کمیٹی میں کیا چیزیں جو ہیں وہ طے ہوئیں اور کیا وجہ ہے کہ وہ پھر ختم ہو گئی, کامیاب نہیں ہو سکی؟ ایکچولی وہ کمیٹی اسی لیے بنائی گئی تھی کہ یہ دونوں طرف سے نا اختلافات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے. اس سے لیجسلیشن میں بھی تکلیف ہو رہی تھی اور عوامی معاملات بھی نہیں چل پا رہے تھے, چیزیں رک کے. تو سوچا یہ تھا کہ ماحول بہتر کرنے کے لیے تو اس میں چند لوگ وہاں سے لیے گئے تھے اور چند لوگ یہاں سے, کیونکہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ تھے. میرا تعلق ایم کیو ایم سے ہے نا, تو ایم کیو ایم بھی پی ڈی ایم میں ساتھی تھی اور وہاں سے بھی. لیکن دونوں طرف سے گفتگو ہر بار بہت اچھی ہوئی. پہلی میٹنگ بھی بہت اچھی ہوئی, سیکنڈ بھی بہت اچھی ہوئی. سیکنڈ تو بلکہ ایسا ہوا تھا کہ کسی نے اس روز پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جا کے حملہ کر دیا تھا اور خواتین سے بھی بدتمیزی کی تھی. میٹنگ ہماری جیسے 4 بجے شروع ہونی تھی تو یہ دوپہر میں, لیکن ہم جیسے ہی ہم پہنچے اور وہاں اس کے عمران صاحب کے بھی لوگ آئے تو وہ ایک دم گھبرائے ہوئے کہ بھی ہمارے لوگ تو اریسٹ بھی ہو گئے. تو میٹنگ ہماری لوگوں کی طرف سے یعنی پی ڈی ایم والوں نے روک دی تھی کہ نہیں پہلے یہ معلومات لیتے ہیں. ساری معلومات لیں, وہاں سے رہائی کروائی اور سب ہوا. جب وہاں سے اوکے ہوا تو پھر دوبارہ شروع ہوا. تو یہ کس نے کروایا پرویز الہی صاحب کی؟ جب دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں کہ معاملات ختم ہو تو یہ کس نے پھر ان کے گھر پہ چھاپا پڑوایا؟ نہیں, یہی چیز ہم لوگوں نے ڈسکس کی کہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب ایک بہتری کی راہ نکالنے کے لیے دونوں طرف سے لوگ ہیں تو یہ ہے کون؟ یعنی جو بھی ہے وہ کوئی ہمارا دشمن ہی ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. ہمیں بھی اپنی یعنی آنکھیں بند کر کے ان چیزوں پہ لڑائی جھگڑا یا کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا ہمیں. تو اس وقت وہ بات ختم ہو گئی تھی, پھر بات چیت شروع ہو گئی تھی. ہاں, لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ طے شدہ تھا, کیونکہ وہاں سے بھی دیکھیے بڑے سمجھدار لوگ تھے. ان کے جو وکیل ہیں جو اب دوبارہ بنائے گئے ہیں, ظفر صاحب کے جو علی ظفر صاحب, تمام اچھے انہوں نے مشورے دیے. ہمارے یہاں سے بھی گیلانی صاحب بیٹھے, وہ شستہ آدمی ہیں, سب کی طرف سے اچھے سجیشن سے, اور کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے بھی ہو گیا تھا. صحیح. ہاں, اچھا اتفاق رائے ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم لوگ جب باہر نکلیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم الگ جو ٹیم کھڑی ہے صحافیوں کی ان سے بات کریں گے, آپ الگ ٹیم سے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اکٹھا کھڑا ہو کے ایک جیسی بات بتانی چاہیے. بالکل, لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ دونوں الگ الگ. ہاں, یہ غلط فیصلہ تھا. صحیح. یہ جنہوں نے مشورہ دیا ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم الگ الگ ہی. تو وہ پی ڈی ایم کے تھے یا پی ٹی آئی کے تھے؟ اب اس میں نہ جائیے آپ,
اور جب ہم الگ الگ ہوئے تو ایک طرف سے ان سے کہہ دیا گیا کہ میٹنگ ناکام ہوئی ہے، اتنا کافی تھا. صحیح. ہم نے یہاں کہہ دیا کہ نہیں، میٹنگ کامیاب رہی ہے. اچھا، یہ پھر اس کے بعد پھر اس معاملے میں ہاں. آگے بات نہیں